تو کیا وائٹ کالر کرائم میں 14 دن کے ریمانڈ کے اندر وہ انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے؟ اور اگر آپ خوفزدہ کر دیں گے نیب کے انویسٹیگیٹر اور پروسیکیوٹر کو کہ اگر تم نے کیس ثابت نہ کیا تو تمہیں سزا ہوگی، تو وہ تو ویسے ہی کیس کو چھوڑ دے گا، وہ تو یعنی ملزم کو ویسے ہی بری کروا دے گا۔ وہ ریمانڈ کا جو دورانیہ ہے وہ بھی کم کر کے 90 سے 14 دن کر دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نیب افسران کو جرم ثابت نہ ہونے پر ان کو بھی 5 سال کی سزا دی جائے گی کہ یہ کیس چونکہ میل آف آئی ڈی بنا تھا لہٰذا نیب افسر کو بھی سزا۔ تو کیا وائٹ کالر کرائم میں 14 دن کے ریمانڈ کے اندر وہ انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے؟ اور اگر آپ خوفزدہ کر دیں گے نیب کے انویسٹیگیٹر اور پروسیکیوٹر کو کہ اگر تم نے کیس ثابت نہ کیا تو تمہیں سزا ہوگی، تو وہ تو ویسے ہی کیس کو چھوڑ دے گا، وہ تو یعنی ملزم کو ویسے ہی بری کروا دے گا۔ وہ دیکھیے جی، بات یہ ہے امیر عباس، آپ بیسک تھیم کو سمجھیے کہ یہ امینڈمنٹس لا کون رہا ہے۔ یہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہے۔ کولیشن گورنمنٹ کس کی ہے؟ مسلم لیگ نون کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی۔ مسلم لیگ نون کی جو ٹاپ کی لیڈرشپ ہے وہ پوری کی پوری آپ کے علم میں ہے کہ میگا کرپشن کیسز میں ناٹ اونلی ٹاپ کی، سیکنڈ آپ کے سگنلز میرے خیال فریز ہو رہے ہیں، دوبارہ سے کنیکٹ کریں۔ گھومن صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے سر؟ اچھا، گھومن صاحب کو بھی دوبارہ سے کنیکٹ کریں، سگنل فریز ہو رہے ہیں۔ جو ترامیم اس نئے قانون میں اس حکومت نے متعارف کروائی ہیں، جن میں سے کچھ کا ذکر میں نے کیا اور یہ 2 میں نے ابھی سامنے رکھی ہیں۔ راجہ صاحب آپ کی ویڈیو فریز ہو رہی تھی، دوبارہ فرمائیے گا ذرا۔ جی، تو آپ یہ دیکھیے کہ ترامیم کون لا رہے ہیں؟ یہ وہی لوگ لا رہے ہیں کہ جو خود نیب کے کیسز میں بیل پہ ہیں اور میگا کرپشن کیسز میں انوالو ہیں۔ تو ہاؤ یو کین ایکسپیکٹ کہ یہ کوئی ایسا قانون لائیں گے کہ جس سے نیب کے جو یا کرپشن کو ایلیمینیٹ کیا جائے گا، بلکہ یہ تو ایسا کیس لائیں گے کہ جس سے ایسا قانون لائیں گے کہ کرپشن کے جو کیسز ہیں وہ 99 آنورڈز جتنے بھی ہیں وہ واش ہو جائیں، ختم ہو جائیں۔ لیکن ایک کنسرن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو سپریم کورٹ میں سو موٹو لیا ہوا ہے امیر عباس، اس سو موٹو میں جج صاحبان نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ٹیلر میڈ کوئی لیجسلیشن ہو رہی ہے، کوئی پرسن اسپیسیفک ہو رہی ہے جس سے یہ اعلیٰ عہدیداروں کے کیسز پہ اثر انداز ہوگا، تو غالباً سپریم کورٹ اس لیجسلیشن کو بھی دیکھے گی، اور سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے کہ اسے الٹرا وائرس قرار دے دے۔ اور اگر سپریم کورٹ اس کو ختم کر دیتی ہے اس لیجسلیشن کو، کہ جناب آپ کے علم میں ہے پہلے بھی ایک قانون سازی ہوئی تھی جس کو ہم نیشنل ریکنسیلیشن آرڈر کہتے ہیں، آرڈیننس کہتے ہیں، NRO، تو NRO کو بھی سپریم کورٹ کے بینچ نے ختم کیا تھا، نان ایسٹ کیا تھا، بلیک لاس کو ڈکلیئر کیا تھا سپریم کورٹ نے۔ میں یہی سوال ذرا گھومن صاحب سے، گھومن صاحب عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ چیلنج کر رہے ہیں اس کو، اگر وہ اس کو چیلنج کرتے ہیں تو پارلیمنٹ نے ایک قانون بنایا، سپریم کورٹ میں وہ اب قانون جا رہا ہے، عمران خان صاحب کا جواز یا پلی ہوگی کہ بھائی یہ میل آف آئی ڈی ہے، سپریم کورٹ کر دے گی اس کو؟ سر کیا لگ رہا ہے آپ؟ یہ ٹوٹل میل آف آئی ڈی ہے اور سپریم کورٹ کو اس کو اسٹرائک کرنا چاہیے۔ میں نے جس طرح پہلے کہا امیر عباس، اگر آپ دیکھیں ہم اس وقت اس کا جو اصل نیب تھی اس میں یہ تھا کہ اگر ایک بندے کو آپ پکڑ دیں کہ اس کے بیان ریسورسز وہ جب سروس میں آیا تھا اس کے پاس کوئی جائیداد نہیں تھی یا 5 کروڑ کی تھی، اور ابھی جب وہ ریٹائر ہوا ہے تو اس کے پاس 1 ارب یا 2 ارب چلے گی، تو ہم اس کو کمپیٹیٹلی کیا اس کے ریسورسز ہیں وہ ڈاکومنٹ صاحب وہ پروو کرے گا۔ ابھی آپ کہتے ہیں جی پروو بھی نہیں کرنا، آپ نے ایف آئی کے نیچے آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ انصاف دیں گے؟ تو میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ باقر صاحب ہے یا کوئی بھی ایماندار بندہ آ جائے، میں تو اس ایسے حالات میں ایسے نیب کی چیئرمین کو ایکسیپٹ نہیں کروں گا کہ جہاں آپ انصاف ڈیلیور نہیں کر سکتے، آپ لوگوں کو ریلیف دے سکتے، یہ قوم سے مذاق ہے، قوم سے یہ مذاق ہے، اور یہ اکثریتی لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت اس قانون کو تبدیل کر رہی ہے اپنی فیسیلیٹیشن کے لیے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔